میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے کرم فرما بڑے بھائی مبلغ اسلام مصلح قوم عالی جناب وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور عظمت و رفعت امام رضا علیہ السلام پہ تفصیلی روشنی ڈالیں۔ ہم شعر میں وہ نہیں سمجھا پائیں گے جو نثر میں سمجھ میں آتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز منبر ہوں اور فضائل امام رضا علیہ السلام بیان کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو اب 10:40 کا عمل ہوتا ہے۔ اگر میں 20 منٹ بھی پڑھوں تو 11 بج جاوے گا۔ تو اب دیکھیے کیا خدا کی مرضی ہے، لیکن آپ کو یہ اطمینان دلا دوں کہ بہت لمبی پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بقیہ تو ہے یہ کہ عرفت ربی بفسخ العزائم صلوات بر محمد نہیں۔ تو میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، دھیرے دھیرے منزل پر آتا ہوں میں۔ ارشاد ہوتا ہے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بعض فرماتے ہیں کہ ثقلین کا مطلب گراں قدر ہے، 2 وزنی چیزیں ہیں، اور بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ہو سکتا ہے ثقلین ثقل و ثقل کا تثنیہ نہ ہو بلکہ ثقل کا تثنیہ ہو، اور اگر ثقل کا تثنیہ ہے تو انی تارکن فیکم الثقلین، تو ثقل کے معنی کیا ہیں؟ ثقل کے معنی میں فرماتے ہیں کہ جب فرض کیجئے آپ لکھنؤ سے بمبئی جا رہے ہیں، بمبئی اب کورونا کے زمانے میں آدمی یوں بھی نہیں کھا سکتا راستے میں، تو گھر سے جو ہے وہ کچھ قیمہ کچھ پاؤ کچھ پوریاں لے کے چلیں گے، تو جو مسافر کے سفر میں کام آوے اسے کہتے ہیں ثقل۔ تو ثقل کے معنی ہوئے زاد راہ توشے راہ، تو دونوں مطلب نکل سکتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا میں تمہارے درمیان 2 زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 زاد آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہوگا کہ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل لے میں۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کے بعد بھی گمراہی کا امکان تھا۔ اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو حضرت یہ نہ فرماتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو بچو گے۔ تو اب بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن ہاتھ سے چھوٹا تو گمراہی یقینی ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔
قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو گمراہی یقینی ہے، اس لیے کہ صحیح مفہوم قرآن، تفسیر قرآن اہل بیت کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا، اور صحیح جو ہے وہ مرتبہ اہل بیت قرآن کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آؤ، اہل بیت کی عظمت جاننا ہے تو قرآن کے پاس آؤ۔ دو میں سے کسی ایک کو چھوڑا تو اب وہ وقت رہا تو کچھ روایتیں امام علیہ السلام کی نشان لگا کے لایا ہوں، لیکن حالات کچھ بدل سے گئے ہیں تو نیت بھی بدل گئی ہے، تو اگر ہوا وقت 11 بجے کے اندر تو وہ روایتیں عرض کروں گا کہ امام نے زندگی جینے کے لیے کیا ہنر سکھایا ہے، ورنہ ایک آدھ قصے پر بات تمام ہوگی۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نبوت ہے یا بادشاہت؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، قرآن تک تو کوئی بات نہیں ہے صاحب، اللہ کا کلام ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں صاحب سر آنکھوں پر۔ جب قرآن ہے تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے قرآن کو لے کر کے، یہ آپ کی عطرت کیوں؟ آپ کے بعد آپ کے داماد، اور آپ کے داماد کے بعد آپ کے نواسے، اور نواسوں کے بعد ان کے بیٹے، تو یہ بادشاہت ہے یا دین ہے؟ یہ اسی چیز کو جو لوگ سمجھ نہیں پائے وہ ہڑبڑا کے اہل بیت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نکل گئے۔ ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے 3 یا 4 وجہیں، اس پر تو بڑا کام ہوا ہے نا آپ کے ہندوستان میں، طبقات کی پوری جلد اس حدیث پر بھی ہے، تو بڑے کام ہوئے ہیں، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے ہیں، 1 2 نہیں 10 لوگوں نے۔ تو جب سب خلاصہ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث مبارک کے سلسلے میں حضرت نے کیا فرمایا اور کیوں دیکھیے 2 سوال موٹے طور پر ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ حضور نے کیا فرمایا، اس لیے کہ الفاظ روایت میں بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ بحث کا موقع نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیوں فرمایا، تو بزرگوں نے جو وجہیں بیان کی ہیں موٹے طور کے اوپر 3 وجوہات بیان ہوئی ہیں، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نتیجے پہنچا کہ اس 3 کو کاٹ کے 4 بنا سکتے ہیں، تو ہم نے اس 3 کو 4 بنایا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ سنیے، تو بزرگوں کا جو فرمانا ہے کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ فرمائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ کیوں واجب تھا؟ نمبر 1، فطرت کا تقاضا ہے، کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ بہت توجہ رکھیے گا آپ، فطرت کا تقاضا، یہ حماقت میں سمجھ کے کر رہا ہوں کہ 11:15 بجے رات کو اس طرح کا بیان نہیں ہونا چاہیے، تو کبھی کبھی حماقت بھی کر لے آدمی تاکہ غرور نہ آنے پائے۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو پہلا جو سبب ہے بیان کا، فرماتے ہیں کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، 1۔ 2، منصب کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3، قرآن کا حکم ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4، پیغمبر کے مزاج سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب اس پر دیکھ، پہلی چیز کیا؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت سے مراد بشری فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ شعراء بیٹھے ہیں، کسی شاعر نے زندگی بھر شاعری کی اور ایک سے ایک کلام، وہ والا نہیں کہ یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب گڑبڑ علی میں ہے، نصیری ٹھیک ہے، یہ اپنے کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو ایسے شاعروں کی بات نہیں ہے، ایسے شعراء کہ جنہوں نے کہا، ایسے شعراء مثلا ایسا کوئی شاعر کہ جو اس ڈھنگ کا شعر کہتا جہاں عقیدے میں بھی جو ہے مضبوطی آتی ہے کہ نصیری اتنا نہ کر تجاوز،
تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے. علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا. تو کسی شاعر نے پوری زندگی محنت کر کے مشقت کر کے کلام کہا تو ایسے شاعروں کی کوئی پوچھ بھی نہیں ہوتی. جو صحیح العقیدہ اشعار بیان کریں گے جن کی دھن بڑھیا نہ ہو, سمجھ گئے آپ, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو وہ بیچارے جو ہے وہ کنج عزلت میں اپنا شاعری کر رہے ہیں. وقت آ گیا آخر کا, ایک سے ایک کلام ہے مگر چھپ نہیں سکا. تو اب مرتے وقت سب سے پہلا جو تصور ہوگا اس شاعر کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کوئی امین مل جاتا کہ میرے بعد میرے ان اشعار کو چھپوا دیتا, ضائع نہ ہوتا. کسی نے کوئی کتاب لکھی, زندگی میں کتاب نہیں چھپ سکی, تو اب جب موت کا وقت آیا تو آدمی کو تلاش ہوگی کوئی امین ہاتھ مل جاتا کہ میری کتاب ضائع نہ ہوتی, میرے بعد اس کو شائع کروا دیتا. آپ تو گاؤں کے ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایک باغ لگایا, بڑی محنت سے, بکریوں سے, جانوروں سے, انسانوں سے, مقدمے بازیوں کے بعد, جھگڑوں کے بعد بڑی محنت سے وہ باغ تیار ہوا. اب موت کا وقت آیا تو سب سے زیادہ فکر جو ہے باغ کے مالک کو کس چیز کی ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا باغ یہ سب بیچ ڈالیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باغ ضائع ہو جائے. تو اب اس کو یہ فکر ہے کوئی صورت نکل آتی کہ میری جائیداد میرے مرنے کے بعد بھی بچی رہ جاتی. یہ ایک فطرت ہے, نہیں ہے؟ اسلام سے پوچھئے اس مزاج کے بارے میں اسلام کا کیا خیال ہے؟ پراپرٹی بچانے کا جذبہ صحیح ہے یا غلط؟ بولو صحیح. کیا اسلام نے طریقہ بتایا؟ وقف کاہے کے لیے ہے؟ اگر ہمارے باپ نے وہ باغ وقف نہ کیا ہوتا تو ہر سال نئی قبا پہنتے, ہم ہی تو آرام کرتے ہیں. لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں انسان چاہتا ہے اولاد کے ہاتھ بد جائیں مگر جائیداد بچی رہے. یہ فطرت بشری ہے کہ شاعر کو اپنا کلام بچانے کا حق حاصل ہے, مصنف کو کتاب بچانے کا حق حاصل ہے, باغ والے کو باغ بچانے کا حق حاصل ہے. وہ پیغمبر جنہوں نے اسلام کے لیے کوڑے کھائے, ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, اب جو وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو فکر نہ ہوگی میرے بعد کہیں میرا دین مٹا نہ دیا جائے, برباد نہ کر دیا جائے. پیغمبر نے دیکھا کوئی مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کے میری جائیداد بچا لیتا. پیغمبر نے دیکھا میرے بچوں کے علاوہ کہیں یہ جذبہ نہیں ہے, فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. صلوات در محمد و تو نمبر 1 فطرت کا تقاضا ہے, کہہ کے جائیے انی تارک. 2 منصب کا تقاضا ہے. عارض رسول اللہ کا منصب کیا تھا؟ اب یہ سب ہم کو کرنا پڑے گا 11 بجے, نہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ کا منصب کیا تھا؟ تو وہ ایک مولانا روشن علی صاحب قبلہ ایک جملہ تھا قم میں بڑا مشہور ہوا, العقل والخان لا یجتمعان. عقل اور خانیت اکٹھا نہیں ہو سکتی, یا آدمی خان ہی ہوگا یا عقل مندی ہی ہوگا, سمجھے آپ؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ کتنے بڑے احمق آدمی ہو تم, پوچھ رہے ہو رسول اللہ کا منصب. کہ رسول اللہ مطلب رسول اللہ. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا ترجمہ ہے سر؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. عارض بتاؤ کیا ترجمہ ہوا؟ یہ تو چپ ہو گئے, تم بتاؤ. ہاں چلیے, ہاں تو بہت شیر بدماشی کرتے ہو, چلو. ہاں کیا مطلب ہوا اشہد ان محمد؟ ہاں ترجمہ کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. کب تک؟ کب تک؟ قیامت تک.
ہے نا؟ قیامت کب آئے گی نہیں معلوم. اب تک 1442 برس تو ہو گئے ہجرت کو، ہے نا؟ 13 ادھر بھی جوڑ لیجئے. تو اب اگر کوئی پوچھے اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب قیامت تک کے لیے. قیامت کب آئے گی پتہ نہیں. تو سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہزاروں سال کے لیے. بس لمسم کہیے نا، ڈیٹ تو نہیں فکس کر سکتے، ہزاروں سال کے لیے. اب آئیے صاحب، محفل ہے 10:40 پر مولانا بیٹھے ہیں، تب بھی یہ نہیں بھائی بریانی واقعی ہے تو بریانی بڑا خرچہ ہوا ہے تو 1 گھنٹہ پڑھو. یہ مثال ہے، سچ میں مت مانیے گا. 1 گھنٹہ پڑھو. تو اب ہم کو کتنا ٹائم دیا گیا ممبر کے لیے؟ 60 منٹ کا. اب ہم آئے، ہم نے کہا نہیں بھائی بات بہت ہو گیا ہے، ہم نے آدھا گھنٹہ پڑھ کے محفل تمام کر دی. تو لوگ تو بہت خوش ہوئے، بھائی بہت عمدہ، واہ مزہ آ گیا. لیکن جو بانیان تھے یا جن کو شوق تھا، کہنے والی صاحب مزہ نہیں آیا وسیع بھائی، یہ کیا جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ. خیر تو کچھ لوگ ناراض ہوئے. ہم کو کتنے دیر کے لیے خطیب بنایا گیا تھا؟ 60 منٹ کے لیے. ہم نے پڑھا کتنی دیر؟ 30 منٹ. کچھ نے کہا ٹھیک، کچھ نے کہا غلط. ہم نے صاحب 15 منٹ پڑھ دیا. اب مخالفوں کی تعداد بڑھ جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہوا یار؟ اتنی دور سے چلے آ رہے ہیں. اچھا میں فیض آباد سے بھی نہیں آ رہا ہوں، اور آگے ماحول سے چلا آ رہا ہوں صاحب، 250 کلومیٹر. آنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب 15 منٹ پڑھنا تھا؟ اب لوگ زیادہ ناراض ہوئے. تب بھی 2-4 جو ہوتے ہیں نا مخلص، ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ ہمارے جناب صحیح کر رہے ہیں کہ غلط. وسیع حسن صاحب ہمارے جناب اس لیے صحیح ہے، تو کچھ اس ٹائپ کے بھی ہیں. ہو گئی بات. اب صاحب 15 منٹ تک بھی 2-4 جو ہے وہ رہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ ممبر پہ آن کے، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ محفل 8ویں امام کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور کیا کہنا حضرت کا، وہ معین الضعفاء ہیں، وہ شمس الشموس ہیں، اور اتر آئے. اب کوئی خوش ہوگا تو سب سے زیادہ کون تپے گا؟ بانی بیچارہ. کل نے حد کر دی بھائی وسیع صاحب، آپ نے آج تو آپ نے کمال کر دیا بھائی، پڑھا ہی نہیں کچھ. میں نے کہا ہے سجدے کا نشان تمہاری پیشانی پر، داڑھی تمہارے چہرے پر، جھوٹ بول رہے ہو. قرآن کہتا مومن کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آیت ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. جھوٹ وہی بولتے جو مومن نہیں ہوتے. میں نے کچھ نہیں پڑھا، ممبر پہ گیا ہوں، خطبہ پڑھا ہے پورے 60 سیکنڈ، میں نے مجلس پڑھی ہے. اب بیچارے کو ہڑکا لیا میں نے، وہ تو کچھ بول نہیں پا رہا تھا. یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، سمجھ گئے آپ، جون صاحب. تب تک یہ آ گئے، کہنے لگے وسیع بھائی بس. رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ غلط بات پر بھی آنکھ بند کر لی جائے، اور اسی کا نام تدین ہے، اسی کا نام علم ہے. صلوات درہم حق بولو. رشتہ داری کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا مطلب پڑھا نہیں میں نے. کہنے کیا آپ نے بزرگوں کا یہ جملہ نہیں سنا؟ اب سنیے. قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. تو کیا سمجھایا انہوں نے؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں وجود عدم کے آپ 30 منٹ پڑھتے 50%، چلو آپ 15 منٹ پڑھتے 25%، لیکن 1 منٹ کو پڑھنا نہیں کہتے. سمجھ تو ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ ہم کو 1 گھنٹہ پڑھنا تھا، ہم نے 1 منٹ پڑھا. عالم جاہل شہری دیہاتی سب کہنے لگے تم نے کچھ نہیں پڑھا، تم نے کچھ نہیں پڑھا. یا رسول اللہ 1 گھنٹے کے مقابلے میں 1 منٹ 1/60 ہے. آپ کو اللہ نے نبی کتنے دن کے لیے بنا کے بھیجا؟ جواب ہزاروں سال کے لیے. اور آپ کام کتنے دن کر کے جا رہے ہیں؟ کا 23 سال.
اب ہزاروں کے مقابلے میں 23 کتنا بٹے کتنا ہے یا رسول اللہ؟ ابھی ہم جھیل چکے ہیں، سارا زمانہ کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا، آپ بھی ہزاروں سال کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، یا تو قیامت تک رہیے اور نبوت کا کام انجام دیجئے، اور نہیں، میں نے کہا اور اگر نہیں تو ایسے سسٹم کو بتا کے جائیے جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ۔ عجب نہیں پیغمبر کہ اچھا اور نہیں کریں گے تو؟ ہم نے کہا صاحب ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، ہم تو نہیں بول پائیں گے، لیکن آپ نے یہ نہ کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ صلوات در محمد وا۔ تو اب توجہ فرمائی آپ نے، تو فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک فیکم الثقلین، منصب کا تقاضا ہے کہیے، ایک میں نے تیسرا کہا تھا حکم قرآنی ہے، قرآن میں آئے کوئی آیت اس طرح کی قل انی تارک فیکم الثقلین، کہنا تب کیسے کہا؟ قل لا اسألکم تو ہے مگر قل انی تارکن تو نہیں ہے، تب کیسے کہا؟ میں نے کہا قرآن میں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا کہ اگر اس کو واجب کے معنی میں نہیں بھی مانتے ہیں کتب علیکم الصیام کی طرح، تو انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، شراب خانہ چھوڑ کے جا رہے اس کی بات نہیں ہے، ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ تو یہ ایک عام حکم ہے قرآن کا کہ نہیں کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو بولیے وصیت کرو۔ پیغمبر بھی کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، صلوات در محمد ہے، حضرت کی زندگی میں کچھ خیر کا پیغمبر لے کے کیا آئے تھے یہ دیکھو، تب پتہ چلے گا چھوڑ کے کیا گئے۔ کہ قرآن سے پوچھئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں لے کے آئے تھے۔ تو اب جب جائیں گے واپس تو یہی 4 چھوڑ کے جائیں گے نا، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت، یہ 4 چیز ہوئی نا۔ ان 4 میں ایک کا نام ہے حکمت، تو حکمت پیغمبر کی جائیداد کا چوتھا حصہ ہے 1/4۔ اس 1/4 کے لیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، آیت الکرسی سے ذرا سا آگے چلیے آپ، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اگر کسی کو حکمت دے دی گئی تو اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو جس کی چوتھائی جائیداد خیر کثیر ہو اس کی کل پراپرٹی کتنا بڑا خیر۔ قرآن نے کہا اگر خیر چھوڑا ہے تو وصیت کرو، حکم خدا تھا، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، صلوات در محمد وآل، آخری اور آگئے مجلس میں اپنے منزل۔ 4 پیغمبر کے مزاج سے، یہی تو تھا نا چوتھا، بعید تھی یہ بات۔ پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ اللہ غریق رحمت کرے، ایک مرحوم تھے ہمارے فیض آباد میں، 75 سال کے رہے ہوں گے، ناتی نواسے جوان تھے ان کے، وہ پتہ نہیں کیا ناراض ہو گئے، وہ آ جاتے تھے وثیقہ میں بطلاق پڑھو، میں رکھوں گا نہیں اس کو، عمر کیا 75 برس،
نواسے بڑے ہیں. تو ہم لوگ بھی ہم تو پڑھتے نہیں محسن صاحب, یار ان کا کیا, ہم نے کہا ٹہلاؤ, کئی دن کے آئی ہیں. پھر ان کے لڑکوں سے بات ہوتی تھی, داماد سے, ارے مولوی صاحب کہیں سو سمجھائیے ان کو. بہرحال خدا خدا کر کے نہیں ہوا طلاق, ان کا بیچاروں کا انتقال بھی ہو گیا. 75 سال کی عمر میں طلاق دینے جا رہے ہیں آپ, 50 سال سے بیوی کو نہیں پہچان پائے. 1 2 اخبار میں نکلا کہ صاحب ہم نے اپنے لڑکے کو آنکھ کر دیا ہے. ارے خیریت تو, آپ تو بڑی محبت کرتے تھے. اے ہمیں کیا پتا تھا میں کہ شادی کے بعد اتنا بدل جائے گا یہ. تو جو اپنی اولاد کا مزاج نہیں, اولاد اور بیوی چھوڑیے, ہم کو آپ کو اپنا مزاج معلوم ہے؟ یہ بتائیے آپ, بولیے. آپ تو بہت اشعار اس ٹائپ, آپ کو اپنا مزاج معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کبھی ہوتا ہے بڑی سے بڑی بات کہہ دی گئی, مسکرا ہے ہمیں یار چلو ہوگا, ہوتا. اور کبھی معلوم ہوا کنائے میں, اشارے میں کوئی بات کہہ دی, وہ جا کے جو لگی ہے تیر کی طرح, تو 10 سال سے دل میں نہیں نکل رہی ہے دل سے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو آدمی اپنا مزاج نہ سمجھ پائے, جو آدمی اپنی بیوی بچوں کا مزاج نہ سمجھ پائے, اس کو کیا حق ہے کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ سیدھی سی بات ہے نا, آپ کو کیا حق ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہم کہیں کہ اللہ پیغمبر کا مزاج, تو آپ اعتراض کیجئے. اچھا ہم لوگ دوستی کیسے کرتے ہیں صحیح بتائیے گا؟ مسجد میں بیٹھے ہیں, ایسا کوئی دوست زندگی میں گزرا ہے کہ نہیں کہ جس سے جھگڑا ہوا پھر بول چال بھی بند ہو گئی؟ ہاں جھگڑا ہوا نہیں ہوا پرانے دوست سے؟ ہوا. تو ہم لوگ دوستی کرتے ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے, آنا جانا بند ہو جاتا ہے, قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. کیوں؟ ارے ہمیں کیا پتا یار. تو ہم لوگ دوستی کر لیتے ہیں بغیر مزاج سمجھے, اور جو خالق مزاج ہے خدا, وہ بغیر مزاج سمجھے حبیب بناتا نہیں ہے. صلوات در محمد وال ہے نا. اور حبیب کا وہ خالق ہے, اگر وہ بتا دے کہ ہمارے نبی کا مزاج یہ ہے تب تو مانیں گے آپ؟ کہاں, بالکل مان لیں گے اگر اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کیا نبی کا مزاج بتایا؟ کہاں. لیکن بھیا ہر چیز پڑھنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ, کہاں سے کون سی کلپ کاٹ کے ڈال دی جائے, چلاتے پھرو گے اس کے آگے یہ تھا, اس کے پیچھے یہ تھا. آپ کا تو کام ہو گیا خان صاحب, چیختے رہیے آپ. لیکن ایک بات سن لیجئے, روایت بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی یہ حرکت کرے گا نا, یہ کلپ کاٹنے والے کی جو ہوتی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, تو روایت کہتی ہے وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ, گھر کے اندر چھپے رہو گے اللہ نکال کے بے عزت کرے گا, بغیر بے عزت کیے مرو گے نہیں. صلوات. جی ہوش میں رہنا چاہیے آدمی. لیکن بہرحال اس میں اللہ کا شکر ایسے نہیں ہے, مگر پھر بھی چونک تو سکتے ہیں, لفظ ایسا قرآن نے یوز کیا ہے, لہذا پہلے کیل کاٹا درست کیا جائے. لالچ, ڈاکٹر نایاب نا, لالچ کاہے میں پی ایچ ڈی فرمایا آپ نے؟ آپ کی تحقیق کا موضوع کیا تھا؟ تب کا کیا؟ ہاں اچھا ان کے اوپر کر رہے ہیں. صلوات در محمد وال. لالچ, ماسٹر تو ہیں نا آپ, پڑھانا ہو تو لالچ کے بارے میں آپ کو بلیک بورڈ دے دیا, کیا پڑھائیے گا؟ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ لالچ بری چیز ہے. حدیث بھی ہے, قد عز من قنع وذل من طمع, عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلیل و رسوا وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو کیا ہے لالچ, اچھی چیز کہ بری چیز؟ جواب بری چیز. اس کے مقابلے میں قناعت اچھی چیز ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا وسیع صاحب, میں نے کہا جی, کل ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا وسیقہ میں؟ میں نے کہا ہو جائے گا. آج کل مولویت میں جاتا ہی کون ہے, آؤ بھیا آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. سمجھ گئے آپ؟ اب ایک آدھ ہفتے 15 دن کے بعد جو ہم گئے ادھر تو وہ مل گئے, پھر کہنے ہمارے لڑکے کا کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ہم نے کہا بڑا لالچی ہے تمہارا لڑکا یار جو ہے وہ. اچھا تھوڑا سا شرارت ہماری فطرت میں ہے. تو ہم نے کہا یار لڑکا تمہارا بہت لالچی ہے. اب بیچارے کا چہرہ فق, کہنا ہم لوگ 4-5 بھائی ہیں, سب الگ ہیں, لیکن ایک ہی گھر میں سب کی فریجیں الگ الگ ہیں, مگر وہ کبھی کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا مولانا صاحب. سارے بھائیوں میں سب سے غریب میں ہوں, مگر کبھی اس نے, اب میں نے کہا یہ تب گئے لگتا. اور
ارے کیا بتائیں یار، پورے مدرسے میں ہمارے اتنا بڑا لالچی لونڈا تو کوئی ہے ہی نہیں. ارے جب دیکھا خوب تپا لیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی کلاس بھی نہیں ان کی، مگر پتہ نہیں کتنی لالچ اس کو پڑھنے کی ہے. جب دیکھو کتاب دبائی، یہ کیا مطلب ہوا، یہ کیا مطلب ہوا. تب ہنسا، جبھی تو ہم کہہ رہے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ لالچ اچھی ہے کہ بری؟ اچھی ہے. تو اب اگر یہ لالچ اچھی ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ قناعت. اچھی ہے کہ بری؟ قناعت بری ہو جائے گی. اب لالچ کو آپ نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا. زمین حرص دیکھی جائے گی. زمین حرص بلند ہے، لالچی بلند ہے. زمین حرص پست ہے، لالچی پست ہے. اب اس لالچ کے لیے لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ اصل تلفظ کچھ اور ہے، ہمارے دیہاتوں میں کچھ اور ہے، لکھنؤ میں کچھ اور ہے. لالچ کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے حرص. ہاں ہمارے گاؤں میں رے کو زیر ہو جاتا، گاؤں تو بیچارے زیر والے ہی ہوتے ہی ہیں. حرص. لکھنؤ زبر تو ہے ہی ہے سب سے، تو لکھنؤ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. صحیح بتاؤ بیٹا، لکھنؤ کے ہو نا؟ حرص جیسے کاظم، جیسے صادق، ویسے ہی حرص. تو حرص مانے بولیے لالچ. اب اسی کو اگر لالچی کہنا ہو تو حریص. کا کی نسبت لگانی ہو تو علا. حریصون علی المال. اب خود ترجمہ کر لیجئے. مال کا لالچی. حریصون علی العلم. علم کا لالچی. تو مال کی لالچ بری ہے، قناعت اچھی. لیکن علم کی لالچ اچھی ہے تو قناعت بری ہو جائے گی. تو ہر لالچ کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، کہیں اچھی ہے کہیں بری ہے. اب اسی لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے رسول اللہ کے لیے. میں ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اردو میں بڑا بھونڈا مانا جاتا ہے. صلوات در محمد وآل. جلدی جلدی. حریصون علیکم. قرآن نے کہا ہمارا نبی تمہارا حریص ہے. ہمارا حریص ہے کیا مطلب؟ ہمارے مال کا، ہماری دولت کا، ہمارے مکان کا. کہ وہ تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا چچا ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج رکھ دیں. ہے تو اب یہ حریص کا ہے کہ ہوئے بولیے ہدایت امت کے. حریصن علیکم، یہ تمہارا حریص ہے یعنی امت کی ہدایت. حرص ہدایت امت اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. اس کے مقابلے میں قناعت اچھی ہوگی کہ بری؟ کوئی برائی رسول اللہ میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. تو اب ہدایت میں رسول اللہ قانع ہو سکتے ہیں؟ 10 لوگ ہو گئے چلو ٹھیک ہے ہو گیا کام، بس چلو کام ختم. نہیں نا، وہ حریص ہیں ہدایت کے. قناعت نہیں ہو سکتی. اب وہ 23 سال میں جا رہے ہیں. حرص کا ہے کہ ہے ہدایت کی. سب ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں؟ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے نا. تو آسانی سے یہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں؟ اب پیغمبر تو حریص ہیں ہدایت کے، ابھی تو 10% لوگ بھی نہیں ہوئے ہیں. آسان نہیں ہے اس دنیا سے جانا، مگر خدا داد علم کی بنیاد پر ان کو پتا تھا کہ میرے بعد میری ہی نسل میں وہ سلسلہ ہے جو میری اس حرص کو پورا کرے گا. جب پیغمبر کو یہ اندازہ ہوا تو فرمایا انی تارکن فیکم الثقل. صلوات در محمد وآل. تو یہاں تک آ گئے، بس تمام ہو گیا، مقدمہ تمام، آگے اپنی منزل پر. تو اب فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک، منصب کا تقاضا ہے کہیے انی تارک، حکم قرآنی ہے، مزاج پیغمبر سے بعید ہے. بات اسی پہ رکنا ہے. تو اب کیا ہوا؟ پیغمبر کا مزاج کیا ہے بولیے؟ پیغمبر کا مزاج کیا ہے بولیے جلدی سے؟ ہدایت امت کے حرص. اب میں کہتا ہوں غدیر ہو یا نہ ہو،
من کن تو مولا کی روایت ہو یا نہ ہو، اب پیغمبر کے بعد اگر ان کا جانشین طے ہونا ہے تو مزاج تو رسول کا دیکھنا چاہیے نا۔ بھئی یہ دیکھتے جاؤ، کہاں مال کی لالچ، کہاں دولت کی لالچ، کہاں اقتدار کی لالچ، کہاں ہدایت کی لالچ۔ جہاں ہدایت کی لالچ وہی جانشین پیغمبر ہوگا۔ صلوات بر محمد وا۔ اب ان کو پتا ہے، بہت تیزی سے آ گیا، 20 کی جگہ 35 ہو گیا، لہذا ختم کیا میں نے۔ بیوقوفی تو بڑوں سے ہو جاتی، ہماری کیا اوقات ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد جلدی سے۔ تو اب طے کیا ہوا؟ پیغمبر کے جانشین میں پیغمبر کا مزاج ہونا ضروری ہے نا۔ وقت نہیں، اس کو میں پھینٹتا ابھی 15 منٹ، لیکن وقت نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ پیغمبر کے بعد دیکھیں گے، چاہے علی ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، اسی وقت پیغمبر کے جانشین کہلائے جائیں گے جب پیغمبر کا مزاج یعنی ہدایت امت کی لالچ ہو۔ اب ان کو پتا ہے کون کس طریقے سے ہدایت پا سکتا ہے۔ ایک قصہ سنیے، صلوات بر محمد۔ ہدایت کیسے کرتے ہیں، اس جذبے سے پتا چلے گا حقیقی جانشین پیغمبر کون ہے۔ نئی بس چلی تھی تبریز کے قریب، گاؤں کسی آدمی نے بس خرید لیا، تو وہ بستی سے ہلور نہیں چلاتا تھا، بستی بانسی نہیں چلاتا تھا۔ اس نے کہا یار جو ہے وہ آمدنی بھی ہو جائے، ثواب بھی، اس سے بڑھیا کیا کام ہے۔ تو وہ قافلہ لے کے جانے لگا، تو وہ اپنا جو ہے وہ نامنیشن کیا، یہ کیا وہ کیا، سب کو لادا وادا گئے مشہد، جو ابھی 15 دن لگا جانے آنے میں، پھر ایک آدھ ہفتہ، پھر نامنیشن وغیرہ۔ تو اب یہ قافلہ ان کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک دن خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو۔ اب کی جب قافلہ لے کے آنا تو ابراہیم جب قطرے کو لیتے آنا، اب جو ہے وہ بیچارے کی آنکھ کھلی، کہنے لگے یار جیب قطرے سے کیا مطلب، اور اس کی سفارش امام کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، توجہ نہیں کی۔ دوسرے دن پھر ریپیٹ ہوا خواب، تیسرے دن پھر۔ تو اب 3 دن تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ پتہ لگا بھیا یہ ابراہیم کون ہے، جیب قطرہ، پاکٹ مار۔ پتہ چلا وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، کیا نام ہے بمبئی میں، اس کو چوپاٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چور بازار جو ہے، تو وہاں چلے گئے یہ۔ بھیا ابراہیم بھائی، ہاں بولو، کہ ابراہیم بھائی آپ کو مشہد چلنا ہے۔ ایک چیز عرض کریں، گناہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہگار ہم لوگوں ٹائپ کے ہیں کہ گناہگار بھی ہیں اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں، قبا وبا پہن کر کے اینٹ کر کے اپنے کو بڑکا آیت اللہ سمجھتے ہیں، یہ مر جائیں گے کبھی سدھر نہیں سکتے، اس ٹائپ کے لوگ۔ ایک یہ کہ آدمی گناہگار ہے مگر اس کو احساس ہے کہ ہم کیا ہیں، اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، جیسے اور صلوات درما، جیسے اور اس کے بچنے کے چانس زیادہ ہیں۔ تو گئے کہنے لگے ابراہیم بھائی آؤ، آپ کو چلنا ہمارے ساتھ مشہد۔ یا یار اپنا کام کرو، ہم جیسے لوگوں کی جگہ وہ نہیں ہے۔ یہ احساس ہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم غلط ہیں، گندے ہیں۔ کہ یار چلو، کہہ دیا یار ہم اس لائق نہیں ہیں، بڑے مومنوں کو لے جاؤ۔ کہنے لگے ہم کہہ رہے ہیں چلو یار تم کو امام کی زیارت سے۔ کہنے سنو، جو کیا فری میں لے جاؤ گے، اے دیکھو فلانی بڑھیا کا بٹوا مارا ہے، 4 درہم تو مانا ہے، بولو۔ کہنے یار جب ہم کہہ رہے ہیں چلو تو تم کو اس سے کیا مطلب، جانا آنا کھانا رہنا ذمہ داری میری ہے۔ اچھا لاکھ گناہگار ہو آدمی، کہیں نہ کہیں اہل بیت کی طرف یہ جھکاؤ تو وہی ہے۔ بقول شخصے کے صاحب اگر کوئی کربلا بھیج رہا ہے یار تم سلام بھی کر لیں گے، اس کو کیا حرج ہے، کربلا تو ہو لیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اب چل پڑے صاحب، قافلہ چلا۔ تو آج کی طرح اسی آبادی ہے، اب چلے جا رہے ہیں صاحب، بیابان 20 50 کلومیٹر۔ ایک جگہ دیکھا صاحب بیریئر لگا، راہزن کہ 50 آدمی لے کے جائیں کہاں۔ خیر وہ لڑکے وہ سب ڈاکو اتر گئے، کچھ دور بس لے جا کے کھڑی کیا، لگا بھوں بھوں رونے۔ کون؟ وہی بس والا۔ تو ابراہیم اترے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات ہمیں اب ڈیزل بھرانے تک کا تو بچا نہیں،
اور یہ اتنے آدمیوں کو ان کو ٹھہرانا کھلانا پلانا سب چلا گیا نا. کہنا اچھا بتاؤ کتنا پیسہ تھا تمہارا, بتا کر یہ رکھو. بلاؤ سارے بس والوں کو, کس کا کتنا گیا بتاتے جائیں, ایمانداری سے دیتا جاؤں گا. لگ گئے کبھی آپ کا اتنا تھا, یہ لیجئے آپ یہ لیجئے. جب سب بانٹ چکے کر لے بھیا 4 تیمان میرا تھا جو چلا تری, دیکھو 4 یہ ہے. اب وہ جو ہے وہ بس والا کہنے لگا یار یہ اتنا پیسہ تمہارا کیسے نہیں مارا ان سبوں نے. کہ میرا تھوڑی, میرا تو یہ 4 تیمان ہے. کہ یہ کہاں سے لائے؟ کہ لے پتہ ہے میرا کام کیا ہے. تو تم لوگ تو پریشان تھے اور میں تڑے تھا بیٹا رکھتے کہاں ہیں. جب لوٹ کے رکھا میں نے مار دیا. جیسے ہی کہا اس نے لوٹ کے رکھا میں نے مار دیا تو بس والا اور تیز رویا. کہنے یار اب کیا, اب تو مل گیا نا. کہ اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن سے مولا لگاتار کیوں کہہ رہے تھے ابراہیم جیب قطرے کو لے کے آنا. بات یہاں نہیں ختم ہوئی. ہدایت امت اصل چیز ہے اور ان کو پتہ ہے کون کس راستے سے سدھرے گا. تو کہنا کیا صحیح بتاؤ تو. پھر سے مولا نے کہا تھا مجھ کو لانے کے لیے کہ بتاؤ کیا میری تمہاری کیا رشتہ داری یار, تمہارا کرایہ خرچہ ہم کیوں بڑھتا, وہ بھی چور اچکے کا. مولا نے کہا تھا. اب اس کی حالت پتلی. بس پہنچ گئی مشہد. چلو اترو, چلو. کہا تم لوگ جاؤ, میں خود سے تھوڑے آیا ہوں, میں تو پکڑوایا گیا ہوں نا. تو جیسے پکڑ کے ملزم لایا جاتا ہے ویسے لے چلا, ہاتھ بندھوایا. سمجھے آپ. بہرحال اب کچھ دنوں کے بعد قافلہ پلٹنے لگا. ابراہیم چلو. کہا تم لوگ خود سے آئے تھے, جاؤ. ہم کو بلوایا گیا تھا, ہم کیسے خود سے چلے جائیں. صلوات بر محمد و آل. بس آخری بات اور ختم و دعا. وہ حدیثیں جانے دیجئے پھر کسی دن. اسی مہینے میں 27 کو مجلس ہے. کہاں ہوگی محسن صاحب؟ یہیں. ہاں تو اس میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. مدینہ منورہ ہے. میری ایک بار جیب کٹی ہے اعظم گڑھ میں. میرا دل جانتا ہے کہ اس وقت مجھ پر گزری کیا ہے. سمجھ گیا. تو جس کی جیب کٹتی ہے اسی کا دل جانتا ہے. اللہ نہ کرے کسی شریف آدمی کے ساتھ یہ ہو جائے. ایک بندہ خدا خراسان سے آیا حج کے لیے, پوری تھیلی غائب. بس آخری بات اور ختم دعا. پوری تھیلی غائب. کہاں جائے؟ ایسے کے آگے ہاتھ پھیلاؤ جہاں عزت بچی رہے. کہیں نہیں گیا. آ گیا امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ. کچھ ایسا اجا آدمی کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ پیشیور ہے نہیں ہے کیا ہے. آیا کہنے لگا یہ صاحب دیکھیے میں جو ہوں اپنے علاقے میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں, پیسہ ویسہ ہے, اتفاق ہے. میری جو ہے تھیلی کھو گئی ہے, مجھ کو اتنا دے دیجئے کہ خراسان تک پہنچ جاؤں, اور جو آپ دیں گے آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. میں فقیر وقیر نہیں ہوں, اتفاق ہے. امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے, جیب کٹ گئی. فرمایا بیٹھو 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 بیٹھو. کون سے اصحاب تھے. دھیرے دھیرے جب سب چلے گئے تو اچانک امام اٹھے, اندر گئے. یہ وہ باریکی ہے نا سوائے اہل بیت کے کوئی بتا نہیں سکتا. اندر گئے اور ایک معقول رقم, معقول کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بات صاف ہو جائے گی, لے کے دروازے کے پاس آئے. حجرے میں نہیں داخل ہوئے, دروازے کے پیچھے سے پکارا وہ مرد خراسانی جس کا تو شہرہ گم ہو گیا. کہاں؟ جی دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے پاس آیا. پیچھے سے امام نے نکالا. کہا اس کو لو جاؤ, میرا انتظار مت کرنا. ہوتا رہا اچھا صاحب خدا حافظ شکریہ آپ کا, یہ سب چکر نہیں, میرے آنے سے پہلے چلے جانا. ٹھیک ہے صاحب. اور سنو میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں نے تم کو دیا, تم جو چاہو کرو. چلا گیا. امام آئے, جو 1-2 صحابی رہ گئے تھے بالکل مخلص,
کہنے لگے مولا بہت دے دیا آپ نے تو غنی کر دیا، اس لیے میں کہنا کہ معقول رقم. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے. یہ سن لیجیے تمام، اور یہ 25 منٹ کی جگہ 50 ہو گیا، یہ 45 ہو گیا. آپ یہ سن لیجیے اور زحمت آپ کی تمام. مولا یہ کیوں کہا آپ نے کہ میرے آنے سے پہلے نکل لینا، میں نہ دیکھوں تم کو؟ جانتے ہیں آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. مولا کیوں کہ جب آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے ایک طرح سے اس کے چہرے پر خفت، ذلت کے آثار ہوتے ہیں. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. یا مغیث الشیعۃ والزوار، دنیا میں جب اگر آپ ذلت والا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو ہم لوگ گناہگار آخرت میں تو کیا ہمارا چہرہ دیکھ پائیے گا؟ مولا آپ کو آپ کے اجداد کا واسطہ ہے. ایک اور سن لیں، اللہ اکبر. ارے بہت شاید شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے مناظر الاخرت میں، کہ کہیں ہے نفس المحموم میں واللہ عالم، کہ ایک ہوتے ہیں نقال فرشتے. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ نقال فرشتوں کا مطلب کہ آپ کبھی وقت ہوگا جس پہ پڑھیں گے. جیسے آپ یہاں دفن کیے گئے، ایک آدمی مثلا کربلا میں دفن ہوا، وہ وہاں کے لائق نہیں ہے، اور یہاں والا آدمی بہت مومن ہے، تو ہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سمجھ گیا؟ ایک کوئی بہت گناہگار آدمی، مجرم آدمی، وہ آیا مشہد امام رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بس تمام زری پکڑ کے دعا کر رہا ہے، مولا بس اب واپس نہیں جانا چاہتا، اپنے پاس رکھ لو مولا. اتفاق سے طبیعت خراب ہوئی، 2-4 دن کے بعد مر گیا، وہیں دفن کر دیا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ آئے اور ان کے ساتھ وہی نقال فرشتے ہیں. ہٹا اس کو، میرے فرزند کے پاس یہ کہاں آ گیا؟ تب تک کیا دیکھتا ہے وہ کہ امام رضا سلام اللہ علیہ تشریف لا، یا مغیث الشیعۃ والزوار آ گئے. یا جدہ، اس نے میری پناہ لے لی ہے. مولا نے فرمایا جب تم خود چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے. خدا یہ 11:30 کا عمل ہو رہا ہے، یہ سب امام رضا علیہ السلام کے عشق میں بیٹھے ہیں، محبت میں بیٹھے ہیں. میرے اللہ ہم سب کو، کسی نے پوچھا یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا امام رضا کی؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ روایت ہے، پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا؟ آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے یا امام رضا کی؟ امام نے فرمایا امام حسین کی زیارت کرنے والے سب ہیں، شیعہ بھی جاتے ہیں، 6 امامی بھی جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، لیکن یہ غریب الغربا، یہ مظلوم ہے، لہذا ان کی زیارت کو جاؤ، زیادہ ثواب ہے. مولا پروردگارہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر امام رضا، امام حسین، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. جن لوگوں نے اس جشن کا انعقاد کیا خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا. آئندہ بھی اسی طرح اہل بیت کی یاد منانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.